اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے. جنازہ ہمارے سامنے ہے مگر ہم زندوں کے لیے پہلے دعا کریں، اللہ اغفر لحینا و میتنا. پھر میت کی باری آ رہی ہے. زندوں کو بھی اس کی حاجت ہے. جس کی ماں زندہ ہے، جس کا باپ زندہ ہے، وہ اس کے لیے ہر روز دعا میں کوتاہی نہ کرے. سرکار فرماتے ہیں خلاصہ حدیث پاک کا، جو والدین کے حق میں دعا میں کوتاہی کرے گا، میرا رب عز و جل جو رازق ہے اس کے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا، اس کے رزق کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا. اگر وہ والدین کے حق میں دعا نہیں کرے گا، رزق سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اب پتہ چلا والدین کا مقام ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری ماں کا حق مجھ پر زیادہ ہے یا باپ کا؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا. پھر اس نے پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں کا. 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا تو پھر فرمایا تیرے باپ کا. مگر ساتھ یہ تعلیم فرمائی کہ دونوں کے حقوق میں، دونوں کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تیری ماں کا حق بہت بڑا ہے، مگر یہ نہ ہو کہ تو ماں کا حق ادا کرے اور باپ کو تکلیف دے، اور پھر باپ کو خوش کرے اور ماں کو تکلیف دے. نہیں، بلکہ ماں اور باپ دونوں کو متوازن اور برابر رکھ کے تم نے دونوں کو خوش کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور الحمدللہ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر اولاد کے لیے ایک بڑا احسان ثواب کمانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے، ثواب کا مار حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس کی ماں مر جائے، جس کا باپ مر جائے اور وہ نفل حج کے لیے جائے، نفل حج کے لیے جائے اور نیت یہ کرے کہ یہ نفل حج میں اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف سے ادا کروں گا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ایک مقبول اور مبرور حج کا ثواب اس کی ماں یا اس کے باپ کو عطا فرما دے گا، اور بیٹے کو جس نے حج کیا تھا اپنی والدہ کے لیے یا والد کے لیے 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا. 10 مقبول حجوں کا سرکار فرما رہے ہیں، 10 مقبول حجوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے. پھر فرمایا جو ہر جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کی قبر کے اندر سورہ یاسین کی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس بیٹے کو وہاں اس قبر سے لوٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حتمی طور پر اپنی رضامندی عطا فرما دے گا، اپنی طرف سے خوشی عطا فرما دے گا. اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہماری ماں ہمارے سامنے ہے، جس کی آج ماں چلی گئی ہے، جن ماں صاحبہ ان کی بھی اولاد ہوگی ظاہر ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ ایک ماں کا کیا مقام ہے. جس کی ماں نہیں ہے نا دنیا میں، جس کا باپ دنیا میں نہیں، اس سے پوچھئے ماں اور باپ کا کیا مقام ہے. میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے رب نے اگر جن کے والدین زندہ ہیں، ہمارے والدین ہمارے سامنے ہیں، ہم باپ کو راضی کریں، ماں کو راضی کریں، اور پھر جن کے والدین فوت ہو جائیں ان کے اصالے ثواب میں کوئی کوتاہی نہ کریں. ہر جمعرات کو، یہ ضروری نہیں جمعرات کو ہی صرف کریں، بلکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، جب بھی اٹھتے بیٹھتے تسبیحات کریں، اس کا ثواب آپ اصال کر دیں اپنے والدین کی طرف. اور بالخصوص، بالعموم پر بات کی، بالخصوص آپ ہر جمعرات کو کوشش کریں. حدیث پاک کا خلاصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، شب جمعہ اور جمعرات، یہ جو درمیانی رات اور جمعرات کے دن کے بارے میں فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ارواح کو آزادی عطا فرمائے. سے بھی وہ آزاد ہیں، وہ تو پرندوں کی شکل میں اڑ رہی ہیں، جنت کے اندر پرندوں کی شکل میں اڑ رہی ہیں عالم ارواح میں. اب فرمایا کہ یہ جو جمعرات اور جمعے کا دن ہے، اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے کا اذن لے کر یہ روحیں جہاں رہتی تھیں اس گھر کے بنیرا، جس کو بولتے ہیں نا، مطلب بنیرے پر آ کر بیٹھتی ہیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو جب دیکھتی ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ التجا کرتی ہے کہ جیسے تم کھانا کھا رہے ہو ویسے مجھے بھی کھانا عطا فرماؤ، جیسے تم کھانا کھا رہے ہو ویسے مجھے بھی کھانا. اور روح کی غذا یہ دنیاوی نہیں، روح کی غذا یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ پڑھیں، اور اس اپنی جو بھی رشتہ دار ہے اس کی روح کو اس کا احسان کر دے. یہ اس روح کی خوراک ہے، اور وہ روح خوشی خوشی دنیا سے واپس جاتی ہے. پھر واپس جاتی ہے اور پھر اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جس طرح میری اولاد نے مجھے محروم نہیں کیا، میرے گھر والوں نے مجھے محروم نہیں کیا، اے میرے رب عز و جل تو انہیں محروم نہ فرمانا. مگر اگر کسی گھر میں احسان ثواب نہیں ہوتا، آج اکثر ہمارے گھروں میں احسان ثواب کی ترکیب نہیں ہوتی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں شاد و نادر ہوگا، اکثریت پر بات کرتا ہوں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے گھر کی پریشانیاں، ہمارے گھر کی قرضداریاں، ہماری اولاد کی نافرمانیاں، میاں اور بیوی میں جھگڑے، اور پھر آپس میں رشتہ داروں کی ناچاکیاں، بغیر مطلب ایک پوری لسٹ بیان کروں تو میں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. آج امت مسلمہ کس پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، کس پریشانی میں مبتلا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اور بے شمار
وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں اقارب کی ارواح کو اصال ثواب نہ کرتے ہوں اور وہ روح اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کرتی ہوں، اور اس بد دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں نحوست نازل ہوتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہے ہماری مائی صاحبہ کی، ہمارے الحمدللہ جو ادریس بھائی ہیں، ان کے نانا جان پچھلے دنوں میں جو وفات پائے الحمدللہ، ان کے بھی اصال ثواب کے لیے ایک بہت پیاری محفل کا انعقاد کیا گیا۔ کھانا کھانے کے لیے تو غالباً کوئی نہیں آتا ہوگا، میں آپ کو سیاحت کھانے کو کوئی بھوکا نہیں ہوتا، میں آپ کو سیاحت کرتا ہوں، کھانے کا کوئی بھوکا نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے الحمدللہ کہ ہماری نیت ہے کہ میں وہاں جاؤں اور جس کے ختم میں جا رہا ہوں میرا رب عز و جل میرا عمل قبول کر لے، اور اس قبولیت کی بنا پر ہمارا رب عز و جل اس مرنے والے کی حتمی بخشش فرما دے۔ کھانا تو ہم گھر میں بھی کھاتے ہیں نا، اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر اصل یہ جو مطلب کچھ لوگوں سے سنا جاتا ہے یہ ختم یہ ہے، یہ ختم وہ ہے، یہ صرف کھانے کا بہانہ ہے، یہ آپ کو عرض کرتا ہوں یہ بالکل غلط باتیں ہیں ان کی، کھانے کا کوئی بھوکا نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہمارا باپ، ہمارا بھائی مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، ہم مل کے دعا اس لیے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 40 میں سے ہو سکتا ہے ایک نیک بندہ ہو سکتا ہے یہاں اللہ کو کوئی ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے، وہ نیک بندہ جب امین کہے دعا پر ہو سکتا ہے اسی کی امین کے صدقے یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں یہ بھی بخشے جائیں، اور ہمارا رب عز و جل مرنے والے کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو خوب نیکیاں کرتے ہوئے ہمارے رب عز و جل کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنتوں برا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو 8 بجے خزانہ مدینہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ اجتماع میں تشریف لایا کریں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت لائیں، دے کا ساتھ لائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے نوجوان میں ایک تبدیلی آئے گی، ہمارے نوجوان میں تبدیلی یہ آئے گی، اپنے والدین کا فرما بردار بنے گا، سنتوں کا پیکر بنے گا، تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک تعالی کی رضا کے لیے خالی مخلص عمل کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔